السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ای میل کی کانفیگریشن کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو وہ میں نے اپلوڈ کی، اس کو دیکھیے گا۔ اس میں آؤٹ لک کی بیسک کانفیگریشن اینڈ پراپرٹیز وغیرہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، یہ پلیز آپ دیکھیے گا۔ اچھا، میں کنٹرول پینل میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے اس کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح ہوگا، کیٹیگری میں شو ہو رہا ہوگا۔ تو اس میں اس پہ کلک کر کے، کیٹیگری پہ کلک کر کے، اسمال آئیکن پہ کلک کر کے، تو یہ اس طرح آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر اس کا یہ میرے پاس جو میل کا پوزیشن ہے تو یہ چینج ہو سکتا ہے۔ کسی کے پاس یہاں پر آ رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس یہاں آ رہا ہوتا ہے، مطلب یہ ڈفرینٹ لوکیشن پہ آپ کے پاس آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے میں فار ایگزامپل اس پہ کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اس پہ کلک کیا۔ اچھا، میرے پاس دو آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ایک آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس پہ کلک کیا، میرے پاس ایک ونڈو پاپ اپ کھل جائے گی، ٹھیک ہے۔ میرے پاس یہ ونڈو کھل گئی۔ اچھا، اس میں آپ کا جو ہے، آپ نے جو فار ایگزامپل ایک آؤٹ لک کی جو سیٹنگ بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کلک کریں گے، ڈیٹا فائل، اس میں آپ کا جو ہے جو آپ کی کانفیگریشن ہے وہ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی پی ایس ٹی بنی ہوئی ہے، اس کا پورا لوکیشن پاتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو پی ایس ٹی ہے کہاں پڑی ہوئی ہے، کون سی ای میل آپ نے بنائی ہے، یہاں سے پتہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سے آپ کا ای میل، یہ آپ کی ای میل بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں کے پاس جو آپ کا نیکسٹ ورژن ہے 2016 21 ہے، جو آپ اس کا ورژن ہے، یا 2019 ورژن میں، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس نا اس کے بیسک سیٹنگ آپ کی نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ موڈ سیٹنگ پہ کلک کریں گے، تو آپ یہاں سے اس کی ایڈوانس اور اس کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں سے کریں گے۔ اچھا، یہ تو آپ کی سیٹنگ کی بات ہو گئی۔ یہ یہاں آپ کے ڈیٹا فائل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ سیٹنگ سے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اگر فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس دو پی ایس ٹی بنی ہوئی ہے، دو ای میل اکاؤنٹ آپ کے پاس کانفیگر ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل آپ ایک کو بائی ڈیفالٹ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ ونڈو پہ کلک کریں گے یا اس پہ آؤٹ لک پہ کلک کریں گے اور ڈائریکٹ آپ کے پاس ای میل اکاؤنٹ کھل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی پہ آپ کلک کریں کے، فار ایگزامپل آپ کے پاس 2-3 اکاؤنٹ بنے ہوئے، تو اس کو ایک کو آپ ڈیفالٹ پہ کلک کر کے ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ریموو پہ کلک کر کے۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے، آپ کا جو پی ایس ٹی آپ کی جہاں پڑی ہوئی ہے، جس لوکیشن پہ پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو ڈائریکٹ وہاں اسی فولڈر میں لے کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے اس کی کچھ چیزیں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس پہ ڈبل کلک کریں گے، ٹھیک ہے، سوری، ای میل میں جا کے یہ جو آپ کی پی ایس ٹی ہے جو بنی ہوئی ہے، جو ای میل آپ کی بنی ہوئی ہے، اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کی یہ کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا، اس کو میں یہاں سے کلوز کروں۔ اچھا، یہاں شو پروفائل، اگر فار ایگزامپل آپ نے 2-3 ای میل اکاؤنٹ بنانے، فار ایگزامپل آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو، اس میں جو ہے شفٹ وائز ڈیوٹی لگتی ہے، ٹھیک ہے، مارننگ ہے، ایوننگ ہے اور نائٹ ہے۔ تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، 3 کوآرڈینیٹر یا 3 بندے ایک سسٹم پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے 3 کی جو ہے ای میل الگ الگ ہوگی سب کی، ٹھیک ہے، کیونکہ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے کہ ایک بندے کی ای میل جو ہے اس میں سیکریٹ چیزیں ہوگی، اس کی جو پرسنل چیزیں ہوگی تو دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ سب کے الگ الگ ای میل اکاؤنٹ بنائیں گے۔ اچھا، الگ الگ کیسے؟ ایک سسٹم میں تو آپ ایک ہی بنا سکتے ہیں، تو سب کے الگ الگ کیسے بنائیں گے؟ تو یہاں ایڈ پہ کلک کر کے، یہاں میں فار ایگزامپل ایڈ کرتا ہوں، میں نے خان یہاں پر لکھا، میں نے ایڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں آ جائے گا، ٹھیک ہے، کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آ گیا۔ 2-3 اور بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں سے آپ کسی ایک کو نا پریورٹی بیس پہ رکھنا چاہتے ہو کہ یار جیسے کوئی آپ کے آؤٹ لک پہ کلک کرے، کوئی آپ کی ای میل پہ کلک کرے اور ڈائریکٹ اسی اکاؤنٹ میں جا کے چلا جائے، تو اسی کے لیے آپ اگر فار ایگزامپل آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک پاپ اپ کھلے گا، ایک ونڈو کھلے گی، ٹھیک ہے، جس سے آپ سلیکشن کر سکیں گے۔ 3 ای میل اکاؤنٹ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں دکھا دوں آپ لوگوں کو کہ یہاں اگر میں جو ہے ای میل کھولوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک ونڈو میرے پاس کھل جائے گی، یہ تو ابھی ڈائریکٹ کھل گئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں اس پہ کلک کروں، اپلائی کروں، میں نے اپلائی نہیں کیا تھا تو اس لیے اس نے کھولا نہیں۔ تو اب اگر میں فار ایگزامپل اس پہ کلک کروں گا تو میرے پاس ایک ونڈو کھل جائے گی۔ کھل کیوں نہیں رہی؟ یہ میں نے میرے خیال میں دوسرا اکاؤنٹ کانفیگر نہیں ہے تو اس لیے یہ شو نہیں کر رہا،
ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس دوسرا اکاؤنٹ کانفیگر ہے تو ڈائریکٹ آپ کے پاس ایک پاپ اپ کھل جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سے اکاؤنٹ میں جانا ہے, آپ نے اس اکاؤنٹ میں جانا ہے یا اس اکاؤنٹ میں جانا ہے. اگر تیسرا ہے تو آپ نے تیسرے والے میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سے پوچھے گا, سوال پوچھے گا کہ آپ نے کون سا لاگ ان کرنا ہے. تو وہ تو یہاں سے کریں گے, سلیکشن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر اس پہ آلویز یوز دس پروفائل, اگر آپ نے اس پہ کلک کیا تو یہاں سے آپ سلیکشن کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس پہ کلک, فار ایگزامپل آپ ایک ہی اکاؤنٹ یوز کرنا چاہتے ہو کہ یار وہ ایک ہی اکاؤنٹ ہے, بار بار اس کو میں وہ چینج نہیں کر سکتا, تو آپ اسی پہ کلک کر دیں گے تو ڈائریکٹ اسی ایک پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو یہ چیزیں تھیں, اس کو میں کینسل کرتا ہوں. میں کچھ اور چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ جو ہے آپ کی ڈیٹا فائل ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس پہ فار ایگزامپل پاسورڈ لگانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, پاسورڈ کیسے اس پہ لگائیں گے, اس کو کسی سیکیورٹی کیسے دیں گے. اگر میں اپنا پاسورڈ لگانا چاہتا ہوں تو میں کیسے پاسورڈ لگاؤں گا اس کے اوپر. تو یہ جو ہے آپ کا وہاں کیوں نہیں آ رہا, میں بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس پہ پاسورڈ لگا سکتے ہیں. سیٹنگ میں جا کے کہاں سے آتا ہے, اس میں آ کیوں نہیں رہا, میں بتا دوں. اچھا, تو سوری, تھوڑا سا میں بھول گیا, ذہن سے نکل گیا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے آئے گا. تو جیسے آپ ڈیٹا فائل اس پہ آپ کے جو پی ایس ٹی بنی ہوئی ہے اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ایک ایسے ونڈو میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اب جو ہے یہاں پر چینج پاسورڈ پہ کلک کریں گے. اگر آپ کا پرانا پاسورڈ بنا ہوا ہے تو وہ آپ سے مانگے گا کہ بھائی آپ نے جو پرانا پاسورڈ ہے وہ لگا دو, اور نیچے نیا پاسورڈ لگا کے اس کو ویریفائی کر کے ڈال دو. لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ یار میرا جو وہی سیم پاسورڈ ہے اس کو رکھنا چاہتے ہو تو ظاہر سی بات ہے, کوئی ضرورت نہیں پھر چینج کرنے کی. لیکن اگر فار ایگزامپل میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر شفٹ چل رہی ہے ایک سسٹم میں, وہ 2 3 4 بندے یوز کر رہے, آپ چاہتے ہو کہ یار نہیں کانفیڈینشیلٹی چاہیے, اب میری ای میل ہے, ظاہر سی بات ہے اس میں میری سیکریٹ چیزیں ہوگی, وہ کوئی اور بندہ نہ دیکھے, تو اس پہ پاسورڈ لگانا چاہیے. یہ سب سے بیسٹ پہلی آپ کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ یار میرا اکاؤنٹ ہے, ذاتی چیزیں میری اس میں, آپ جو اس میں اپنے باس کے ساتھ آپ کے انٹریکشن ہوتی ہے, آپ کے دوستوں کے ساتھ, آپ کی جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے, تو آپ اس کو سیکریٹ رکھنا چاہتے ہو کہ یار اس کو کوئی بندہ نہ دیکھے, تو اس کے لیے پاسورڈ لازمی ہے. تو یہاں سے آپ پاسورڈ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر نیچے یہ جو سیو دس پاسورڈ یہ والا آپشن ہے, اگر اس پہ ٹک لگائیں گے تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پاسورڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, پاسورڈ کا کوئی فائدہ ہے نہیں, کیونکہ جیسے کوئی بندہ آپ کے اس پہ ای میل پہ کلک کرے گا تو ڈائریکٹ لاگ ان ہو جائے گا. تو پھر پاسورڈ لگانے کا فائدہ ہی نہیں رہا, کہ اگر وہ ڈائریکٹ لاگ ان ہو جاتے تو فائدہ تو نہیں رہا, وہ اپنے پاس سیو کر کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ دھیان سے کہ اس پہ ٹک نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تھیں, کچھ بیسک چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اتنی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کسی بھی قسم کا, کسی کو کوئی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں کمنٹ کر سکتے ہیں, مجھے ڈائریکٹلی میسج کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں, اور میری ویڈیو اچھی لگی تو اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں, چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. تب تک اللہ حافظ, خیال رکھیے, بائے.